اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ۔ اسی طریقے سے جو بن والے تھے، مدین والے، وہ بھی بہت ظالم تھے۔ یہ ایکا کا لفظ بھی ان کے لیے آیا ہے، یہ مدین والے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُ، یہاں پہ صرف تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا کہ صرف حضرت لوط علیہ السلام کا ہوا ہے اس انباء الرسل کے انداز میں، باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے، وہ وہی ہے قصص النبیین کے انداز میں۔ باقی یہاں پر جو تذکرے ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے، یہ انباء الرسل کا ذکر ہے کہ جیسے حضرت شعیب، لیکن شعیب کا نام نہیں یہاں آیا، بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے۔ فانتقمنا منہم، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً وہ بھی، یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں، وہی راستہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب الحجر یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے۔ وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی، اس کو علاقے کو حجر بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قوم عاد آباد تھی اسے احقاف کہتے ہیں، اس علاقے کا نام احقاف تھا، قوم کا نام عاد تھا، جو رسول بھیجے گئے وہ ہود تھے۔ اس علاقے کا نام حجر ہے، قوم کا نام سمود ہے، جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح ہجر والوں لوگوں نے بھی، اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے ہوں کو، رسولوں کو۔ ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے، پھر بعد میں اللہ نے آخری جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حیثیت سے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، انہیں ہم نے اپنی آیات دیں۔ ان کو تو خاص طور پر جو ہے وہ اتنی حصی نشانی دکھائی گئی، ایک وہ جو اونٹنی کا معاملہ، حضرت صالح کی اونٹنی کا معجزہ۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ ان سے منہ ہی پھیرتے رہے، اعراض ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے بڑے امن والے گھر بناتے تھے۔ یہ گھر آج بھی موجود ہیں، میں خود بھی ایک مرتبہ گیا ہوں اور دیکھ کر آیا ہوں اس پورے علاقے کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں بھی آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے صبح کے وقت۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو کچھ نہ کام آ سکا ان کے وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی، جو کچھ انہوں نے مال اسباب جمع کیا تھا، عذاب الہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ حضرت شعیب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا، حضرت صالح کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا، حضرت لوط کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا۔ تو تین تو ہیں وہ انباء الرسل میں سے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، وہ اسی انداز میں جس انداز میں کہ سورہ ہود میں اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اب جو آخری 15 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، وہ بڑی اہم ہیں دعوت دین کے اعتبار سے، اور جس حالت میں کہ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاص اس دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ حضور کی دعوت جو ہے ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، اور ابھی آپ کو، پہلے تو آپ کی دعوت کا دور تھا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے، اعلان اس معنی میں نہیں، ڈنکے کی چوٹ نہیں، بلکہ جن سے تعلق تھا، جن سے دوستی تھی، جن سے پرانی واقفیت تھی، جسے آپ کہیں گے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت چل رہی تھی۔ اگرچہ کوئی دور بھی حضور کی دعوت میں انڈر گراؤنڈ دور کا نہیں آیا ہے، خفیہ دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ بعض لوگ اس دور میں، بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ جو اس کو خفیہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی یہ، تو یہ غلط ہے۔ انڈر گراؤنڈ دعوت کا حضور کی دعوت میں، سیرت میں ایک دن بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ایک نیچرل ایک تدریج ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر۔ پہلے آپ نے ذاتی جن سے تعلقات تھے، حضرت ابوبکر بہت پرانے دوست تھے، ان سے سب سے پہلے ان سے بات کی ہے۔ گھر میں حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھی، ان سے بات کی۔ حضرت علی ہیں جو چچا زاد بھائی ہیں، بلکہ زیر تربیت ہیں، زیر کفالت ہیں، ان سے بات کی ہے۔ اپنا جو غلام تھا جسے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، اس سے بات کی، اس طریقے سے پرسن ٹو پرسن۔ لیکن پھر یہ کہ تقریباً 3 سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ علی اعلان دعوت شروع۔ وہ آیت اس صورت مبارک میں آ رہی ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے نہیں بنایا، تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ۔ پرپس فل کریشن ہے یہ پرپس لیس نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے، یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ ہندو مائتھولوجی میں ہے، رام کی لیلا ہے، جیسے کوئی بچہ ہے کھیلتا ہے۔ اب بچے کے کھیلنے میں کوئی حکمت تھوڑا ہی ہوتی ہے، اس نے ایک کھلونا اٹھایا اور پٹخ دیا، پھر کوئی دوسرا اٹھایا، پھر پٹخ دیا، پھر پہلا اٹھا لیا۔ اب اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رام جی جو ہیں کھیل رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تخت سے اٹھا کر زمین پہ پٹخ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ جو تیلی
اس کو اٹھا کے وہ راجا بنا دیتے ہیں. تو یہ کھیل ہے رام کا، رام کی لیلا ہے یہ. تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے. یہ کائنات کی تخلیق بالحق ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تیری ذات اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، پاک ہے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دی کھیلنے کے لیے، اور یہ کوئی آپ تیرا مشغلہ ہے. نہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ. اس حق کا فیصلہ یہ ہے، اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے. اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کی ساری توجہ یہی ہو جائے گی انسان کاہے کے لیے پیدا کیا گیا، اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص رکھی گئی ہے. بائی ویری نیچر، بائی ہز ویری نیچر ہی نوز دس از گڈ دس از ایول. یہ جو اس کے اندر ایک شعور ہے، ایک تمیز ہے، یہ ایول ہے، یہ گڈ ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہاں تو الٹے نتیجے نکلتے ہیں. بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقے آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت بدماش جو ہیں وہ یہاں پہ عیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، اور یقیناً کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے، نیکوکاروں کا حساب کتاب ہو جائے، اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور صلہ انہیں ان کا مل سکے، اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے، اور پھر ایسی زندگی ہو، ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری سزا مل سکے. تو یہ گویا کہ حق کا تقاضا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ. قیامت آ کر رہے گی. فاصفح الصفح الجمیل. تو اے نبی آپ ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجئے. یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے، ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے. قیامت آئے گی، ایک کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے. ابھی آپ ذرا تحمل کیجئے، صبر سے کام لیجئے. فاصفح الصفح الجمیل. ابھی ہماری مرضی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجئے، سن لیجئے، سنا انسنا کر دیجئے. یہ جو آپ صبر کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. لیکن فوری طور پر آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بربنائے طب بشری کہ انہیں سزا ملنی چاہیے، یہ بدبخت مجھے کیا کہہ گیا، ابھی یہ مجھے پاگل کہہ گیا، اور یہ مجھے جو ہے ساحر کہہ گیا یا مسحور کہہ گیا. نہیں. فاصفح الصفح الجمیل. ابھی ذرا آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجئے، نظر انداز کیجئے. ان ربک هو الخلاق العلیم. یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، خلاق ہے، اور ظاہر بات ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے. سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو جانتا ہر شے کو. اب یہ گھڑی جس نے بنائی ہے اسے تو معلوم ہے اس میں کون کون سا پرزہ ہے، کہاں کہاں ہے، اس کے اپنے ہاتھ کا اس کے اندر جو ہے ٹکایا گیا ہے. میں واقف نہیں ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے، لیکن گھڑی کا بنانے والا تو جانتا ہے. الا یعلم من خلق. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وهو الخلاق العلیم. وہ تو خلاق اور علیم ہے. صدق اللہ العظیم.